اللہ رب العزت کا قرآن بھی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم چھوٹی سی قیمت کے بدلے رب کے دین کو مت بیچو، چھوٹی سی قیمت کے بدلے رب کے دین کو مت بیچو۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہو، جیسے وہ علماء یہود کہا کرتے تھے نا، ہم آپ کے پاس آئیں گے دین بتانے کے لیے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، محفل رکھیں، ہم دین بتائیں گے، لیکن اتنے پیسے لیں گے۔ اور آج بھی وہ مولوی تیسری نشانی جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اب وہی سوال اٹھے گا، بھئی جہالت کیسے پھیل گئی ہے جناب علی؟ اب تو لوگ کوئی ایف اے پاس ہے، کوئی بی اے پاس ہے، کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی مڈل پاس ہے، کوئی پرائمری پاس ہے، جہالت کیسے پھیل گئی؟ بابا جہالت تو پھیل گئی، اگرچہ ایم اے پاس ہے اس کو وضو کے فرائض کا تو پتہ نہیں ہے، ایم اے پاس ہے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ تو پتہ نہیں ہے، ایم اے پاس ہے جناب علی، اگر باپ فوت ہو جائے گا تو وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا بابا، ہاں ایم اے پاس، اس کو تو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور دین کا پتہ نہ ہونا یہی تو جہالت ہے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، حدیث پاک میں آئی، اس کا مطلب یہی ہے علم دین سے جناب علی وہ لوگ غافل ہوں گے۔ یہ تیسری نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور چوتھی نشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی زیادتی ہوگی۔ اب زنا کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا زنا، اور ایک ہوتا ہے زنا کبیر جو عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے غیر عورت کی طرف نظر کرنا، شہوت کی نظر کرنا غیر عورت کی طرف، یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ انہی جو رب تعالیٰ نے پاؤں عطا فرمایا ہے، اس رب کا احسان ہے، انہی پاؤں سے چل کر کسی جناب علی فلمیں ڈرامے والی جگہ پر جانا دیکھنا، یا کسی ایسے فحش جگہ پر جانا کہ جہاں گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہوتا ہے۔ اور ہاتھوں کا زنا بھی یہی ہے کہ کسی کا چوری کا مال غصب کر کے کھا لینا، کسی ایسے آدمی کی چیز اٹھا لینا کہ جس چیز کا اٹھانا تمہارا حق بھی نہیں بنتا، ان چیزوں کو اٹھانا۔ اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ اپنے کانوں سے دن رات جناب علی گانے سنتے رہنا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں نوجوان طبقہ ہے جناب علی، اس نے کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں لگئی ہوتی ہیں کہ جو جہاں لگا کر موٹر سائیکل پہ آیا گیا ریس گیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو پیچھے کوئی بزرگ آ رہا ہے، آگے کوئی آدمی آ رہا ہے نہ، کیونکہ کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اونچی آواز سے گانا چل رہا ہے، یہ مست ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے کانوں سے گانے سنتے ہیں، قیامت سے پہلے جب یہ قبر کے اندر جائیں گے، ان کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ کے انگاروں میں سے انگارے کچھ بھر دیے جائیں گے کانوں کے اندر۔ اگر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو سنیں گانا۔ اور پھر زنا کی زیادتی ہوگی، زنا کی زیادتی بھی اس حان کی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، یعنی بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، گدھے کی طرح۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کتاب الفتن کے اندر، سنن ابو داود کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایسا عام ہو جائے گا، ایسا عام ہو جائے گا کہ لوگ روڈ کے اوپر برسر عام زنا کر رہے ہوں گے، گزرنے والا انہیں کہے گا کہ یار یہاں سے ہٹ جاؤ، سیڈ پہ جا کر کرو۔ اور فرمایا کہ وہ اس وقت کا جناب علی ایک ولیوں کی صف میں گنتی کیا جائے گا وہ شخص، یعنی اتنا زنا عام ہو جائے گا۔ اور اب زنا عام ہوتا آ رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں تو ہیں۔ جیب کے اندر جناب علی ٹچ موبائل ہوتا ہے، کئی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، عام زنا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بازاروں میں خود اندازہ کریں، گھروں کے اندر خود اندازہ کریں، کہیں آنکھوں کا زنا ہے، کہیں ہاتھوں کا زنا ہے، کہیں پاؤں کا زنا ہے، کہیں زنا ہو رہا ہے، زنا کی اتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پانچویں نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی یہ ہے